Darse Quraan Surah Falaq and Surah Naas by Mufti Jahangir Official Part 2. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں انہی دو صورتوں پہ گفتگو ہوئی تھی، لیکن مکمل بات نہیں ہو پائی، کچھ تشنہ رہ گیا تھا۔ انشاءاللہ آج کسی حد تک کوشش کی جائے گی کہ ضروری مضامین سامنے آ جائیں جو ہم سب کے لیے سود مند ہو، نفع بخش ہو۔ محترم، قرآن تو بہرحال قرآن ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے پورے طور پہ دسترس حاصل ہے، پورے طور پہ کمانڈ حاصل ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے اور بڑا خوبصورت انداز سے یہ شعر کہا ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال تقاصر عنہ افہام الرجال۔ سارے علوم کا قرآن جو ہے مجموعہ ہے، لیکن انسانی عقل جو ہے پورے علوم پہ نارسا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے اور کہا ہے، اور بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، حرف حرف است راست در بر مانیے، حرف حرف است راست در بر مانیے، مانیے در مانیے در مانیے، مانیے در مانیے در مانیے۔ قرآن یہ ہے کہ حرف کے اندر حرف ہے، لفظ کے اندر لفظ ہے، معنی کے اندر معنی ہے، معرفت کے اندر معرفت ہے۔ قرآن میں جتنا بھی غوطہ لگایا جائے، معارف اور مسائل جو ہے وہ نکلتے رہیں گے، اور ہر زمانے میں اجتہادات ہوتے رہیں گے، مجتہدین پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر زمانے کو علوم معارف مجتہدین دیتے رہیں گے۔ محترم بزرگ دوستو، بہرحال میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں۔ یہ جو سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، وہ تقریباً دونوں صورتوں کا آپس میں باہم ایک ہی رشتہ ہے، اور نزول کا بھی ایک ہی وقت ہے، اور جس مقصد کے لیے اترنا ہے تو دونوں کا مقصد بھی ایک ہی ہے کہ اس صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ بہت عظیم صورت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو یہ دو صورتوں کی شکل میں عظیم نعمت دیا ہے۔ انسان کے بڑے بڑے حالات ہیں، دنیا ہے، جس طریقے سے انسان بستے ہیں، اجنہ بستے ہیں، شیاطین بھی بستے ہیں، جی خبیث بھی رہتے ہیں، اور اچھے برے دنیا میں سب ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے سے خطرہ بھی لگا رہتا ہے، اندیشہ لگا رہتا ہے، تو اس کے دفاع کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے یہ دونوں جو صورتیں ہیں زبردست ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس کی حقیقت سے ہم کوسوں دور ہیں، اور ہم اور آپ کیا کوسوں دور ہوں گے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے ان دو صورتوں کو یاد کرایا اور ان دونوں صورتوں کی تعلیم دی، تو خود عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ راستے میں آپ کے اونٹ کو تھامتا تھا اور راستہ چلتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے خاص طور سے فرمایا کہ اے عقبہ بن عامر، میں دو صورتیں سکھا رہا ہوں جو عظیم صورت ہے، بڑا نفع مند ہے، بڑا سود مند ہے، نفع بخش ہے، اور آپ نے سکھایا اور میں نے سیکھا بھی، لیکن آپ نے یہ محسوس کر لیا کہ شاید میں ان دو صورتوں کو معمولی سمجھا ہوں اور چھوٹی سمجھا ہوں،
تو آپ نے باضابطہ پڑاؤ ڈال کے، آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا، فجر کی نماز میں آپ نے ان دو صورتوں کو قرات کیا، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں دونوں صورتوں کی آپ نے تلاوت فرمائی، اور پھر میری طرف متوجہ ہوئے کہ اے عقبہ بن عامر تم نے دیکھا، کچھ تم نے سمجھا، یعنی ان دو صورتوں کو تم معمولی مت سمجھو، کمزور اور چھوٹی مت سمجھو، اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے اور بڑا یہ اہم صورت ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کا ہے، وہ خلاصہ یہی تھا۔ اور پھر عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا اور مقام جوفہ یعنی ابوا میں پہنچا، زبردست آندھی آئی، زبردست طوفان آیا، مطلب ہے کہ اس قدر آندھی اور طوفان کے آپ جو ہے دعاؤں کا سہارا لیا، اور پھر آپ نے انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت فرماتے رہے، بارش بھی تھم گئی، موسم بھی خوشگوار ہو گیا، یعنی آپ نے طوفان اور آندھی اور مصائب کے موقع سے بھی آپ نے ان دو صورتوں کی تلاوت فرمائی ہے۔ اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ صورتیں جو کتنی اہم ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، اس سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ کلام پاک کی جو ہے آخری صورتیں ہیں، اس کی تلاوت کیجیے، اور آخری میں جو ان صورتوں کو رکھا گیا ہے یہ بھی گویا کہ ایک معنی رکھتا ہے۔ بھائی الاعتبار بالخواتیم، خواتیم کا ایک اعتبار ہوتا ہے، شروع میں سورہ فاتحہ ہے اس کا بھی ایک اعتبار ہے، اور آخر میں جو ہے وہ گویا کہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے، گویا کہ یہ بھی کوئی حیثیت ہے اس کی کہ آخر میں کیوں رکھا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ گویا کہ سورہ فاتحہ میں جو سوال کیا گیا ہے اور جو طریقہ مانگا گیا، جو دعائیں مانگی گئی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس میں گویا کہ وہ دعائیں مقبول ہوئیں، اور دونوں صورتیں جو دی گئیں اس بندے کو کہ تم جو ہے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہو، ان دو صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اب دیکھیں کتنی جو ہے پناہ مانگنے کی جو ہے کس خوبصورت ترکیب سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اس انداز سے پناہ مانگو۔ اب دیکھ لیجئے آپ، قل اعوذ برب الفلق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں جو ہے صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں، اور اس شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جس کو گویا کہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور میں اندھیری رات کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو بالکل وہ سمٹ جائے، دیکھ لیجئے آپ، اور گوندھنے والیوں کی شر سے پناہ چاہتا ہوں جو گرہوں میں پڑھ پڑھ کے گونتی ہیں، اور حاسدوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ کتنی پناہیں مانگی گئی ہیں اور کتنا اس میں دفاع اور بچاؤ کی صورتیں بتائی گئی ہیں۔ پھر سورہ ناس میں بھی یہی ہے، قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، اور آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے معبود کی، اور پھر آگے فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے، اور پھر ڈالنے کے بعد پیچھے ہٹنے والوں کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس سے پناہ چاہتا ہوں جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ اللہ اکبر، یہ تو لگتا ہے خاص طور سے یہ پناہ مانگنے کی صورتیں ہی ہیں، اپنی حفاظت کے لیے ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا صورتیں ہو سکتی۔ حضور پاک علیہ السلام جو ہے جبھی تو اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ جی یہ اور بات ہے کہ ان صورتوں کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے، جی یہاں تک کہ میں اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ باضابطہ جو ہے آپ ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے آپ پہ دم کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کل جو ہے پھونکنے کو، جھاڑ پھونک کو یا دم کرنے کو بہت مذاق میں لیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے بھائی کہ کسی سنت کو مذاق میں نہ لیا جائے، مذاق میں نہ لیا جائے۔ الحفیظ والمان، ڈریے۔ جی بعض موقع پہ چھوٹی سنت کا استہزاء کرنے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے جو دم کرنے کو، جھاڑنے پھونکنے کو پیشہ بنا لیا ہے وہ غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دم کرنا، جھاڑنا، پھونکنا یہ جو ہے سرے سے اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ جی سنت نبی ہے بھائی، اس کا تعلق حضور پاک علیہ السلام سے ہے۔ آپ نے دم کیا اور اپنے آپ پہ آپ دم کرتے تھے، پتہ چلا کہ دم کرنا، جھاڑنا، پھونکنا، قرآنی آیتوں سے ایک دوسرے مدد لینا اس طرح کی جائز ہی نہیں ہے، بلکہ سنت نبی ہے۔ اس لیے خدا کے واسطے ان سنتوں کا مذاق نہ اڑایا جائے، استہزاء نہیں کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سارے حکمات میں نکلتے ہیں، جتنا نقطہ نکالا جائے وہ نکلتے رہے گا۔ یہ جو لبید بن عاصم ہے، جو گزشتہ ویڈیو میں سبقت لسانی ہو گئی تھی، اور لبید بن عاصم کے بجائے ولید بن عاصم کا ہدیہ تھا، تو وہ غلط ہے۔ اصل جو جادوگر تھا وہ لبید بن عاصم ہے، اس نے جادو کیا تھا، اور اس کی بیٹیوں نے، اس کی لڑکیوں نے مل کے جادو کیا، اور یہ یہودی میں سے نہیں تھے، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ منافق میں سے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کی مجلس میں یہ آتے جاتے بھی تھے، اور کسی قدر مراسم بھی تھے، لیکن جب حضور پاک علیہ السلام کو پتہ چل گیا، یہ اہم بات ہے، جب پتہ چل گیا کہ جادو اس نے کیا ہے، آپ نے کوئی اس سے تعارض نہیں کیا، آپ نے کوئی اسے انتقام نہیں لیا، کوئی قصاص نہیں لیا، یہاں تک کہ جب آتے تھے آپ نے اپنے چہرے سے بھی ظاہر نہیں کیا، ناراضگی کے کوئی آثار نہیں دکھائے۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے خلیق تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح کا کسی کو انتشار ہو۔ اس سے ہم کو سبق ملتا ہے، ہم اپنے دشمن کو، چھوٹے سے دشمن ہو، معمولی دشمن کیوں نہ ہو، ہم انتقام کے در پہ ہو جاتے ہیں جی، اور پوری زندگی بات نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے لبید بن عاصم نے آپ پہ جادو کیسی سازش رچائی، اور اس کے پیچھے کتنا پرام بنایا، اور یہ اور بات ہے کہ اللہ نے اس کے پروگرام کو ناکام کر دیا، اس کی سازش کو اور اس کے کرتوت و کرتب کو بالکل ناکام کر دیا۔ لیکن میرے محترم بزرگ دوستو، اس نے تو ساری کوشش کر دی تھی، پورا حربہ کر دیا تھا آپ کو پریشان کے لیے، کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن قربان جائیے کہ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام کتنے شفیق ہیں، کتنے کریم ہیں، اور کتنے عفو درگزر والے ہیں کہ آپ اپنے جانی دشمن کو معاف کر دیتے ہیں، اور کوئی ان سے انتقام نہیں لیتے ہیں، کوئی بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ ہم کو جو ان صورتوں سے یہ بھی پتہ چلا، ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ ان صورتوں کا ہم آپ سہارا لیں۔ ہر جو حسد، ظاہر سی بات ہے یہ حسد، لوگ ایک دوسرے سے حسد ہو ہی جاتا ہے، حسد کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شرور فتن کا ایک زمانہ ہے، شیاطین ہر وقت جو ہے اللہ کے بندوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں، بلکہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے۔ شیطان جو ہے بالکل لگا ہوا ہے، جہاں جہاں انسان جاتا ہے شیطان وہاں بھی جاتا ہے۔ ہاں جی، حضور پاک بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جو ہر انسان پر شیطان رہتا ہے تو کیا آپ کے پاس بھی شیطان ہے، آپ کے ساتھ بھی رہتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں رہتا تو ضرور ہے، مگر قد امینا، میں اس سے محفوظ ہو گیا ہوں، اور یا تو پھر ہے کہ وہ خود ایمان لے آیا ہے، یا پھر ہے کہ بجائے غلط راستہ دکھانے کے وہ میری صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات آپ کی صحبت میں جو رہے گا تو وہ اس کا کیا اثر ہوگا۔ یہاں جو ہے شیطان کا کوئی اثر نہیں چلتا ہے، یہاں پر شیطان کا اثر نہیں چلا، لیکن دیکھیے جادو کا اثر آپ پہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سورہ فلق سورہ ناس ہے، یہ محتم بشان یہ صورتیں ہیں، اور اپنے معمول میں لایا جائے اور اپنا اس کو وظیفہ بنایا جائے، اور خاص طور سے سونے کے وقت میں ان صورتوں کو پڑھ کر کے اپنے آپ دم کر کے سوئے جائے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، اور جب اللہ کی حفاظت میں آپ آ جائیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، تو کون طاقت ہے جو نقصان پہنچا سکے، اور کون موذی ہے جو ضرر رسا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔